اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی عظیم صورت کہ جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت نازل ہوتی، صرف یہ صورت نازل ہوتی تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ اس نے چھوٹی سی بات میں، چھوٹی سی آیت کے اندر بہت بڑا مفہوم وہ چھپا رکھا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے تو ایک آیت بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسی جامع صورت ہے والعصر کہ اگر انسان اس کے مفہوم پر، اس کے معنی پر تدبر اور غور کرے تو ہدایت اللہ رب العالمین اس کے سینے میں ڈال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر فرماتے ہیں والعصر، اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ ایک اہمیت کا عامل بھی ہوتا ہے۔ عصر کا وقت اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، گویا اس کا مال و متاع وہ سب کچھ تباہ و برباد ہونے کے مترادف ہے۔ اسی لیے عصر کی بہت بڑی وہ فضیلت ہے اللہ کی نظر کے اندر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عصر کی قسم کھائی ہے، اور پھر ایسے 4 صفات بیان کیے ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو وہ جنت کا مستحق ٹھہر سکتا ہے، وگر اس میں ایک بھی پر بھی عمل نہ کرے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین عصر کی قسم کھا کر کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، مگر خسارے سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین، مگر وہ لوگ آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے، اپنا جینا مرنا اور اپنی پکار وہ اللہ کے لیے کر دی، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے لگا، اور مصیبت و تکلیف میں ایک اللہ کو پکارنے لگا، اور وہ ایمان لے آیا جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اور لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی معبود اس کائنات کے اندر بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے تراشے ہوئے ہیں، ان سب کا انکار کر دیا جائے اور صرف ایک اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں اصل ایمان۔ اور پھر جو دوسری صفت ہونی چاہیے وہ ہے وعملوا الصالحات، نیک عمل کا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا، اپنی شادی بیاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا، اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنا لین دین، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا جاگنا سونا، اپنا وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو گزارتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے انسان کے لیے کامیابی کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے تیسری جو بیان کی ہے وہ یہ ہے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور پھر حق کا بیان کیا۔ حق کا بیان یہ ہے کہ اللہ کی توحید وہ لوگوں تک پہنچائی، اور اس
توحید پر اس نے تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچی اس توحید پر، اور یہاں تک کہ طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ اور اصل دعوت یہی ہے، توحید کی دعوت اصل دعوت ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش، ان کا یہی کلمہ تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا لوگ اس کو پکارتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے امیدیں رکھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، تکلیف اور مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں، فریادیں ان سے کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ تو پھر جس شخص نے حق کا بیان کیا، لوگوں کو طاغوت سے بچایا، شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، یہ تیسری صفت ہے جس انسان کے اندر ہونی چاہیے کامیابی کی۔ پھر جو چوتھی صفت ہے وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کیا، جو تکلیفیں اسے پہنچی اس پر صبر کیا، اور لوگوں سے قطع تعلق نہیں کیا، اور لوگوں سے گالم گلوچ نہیں کیا، لڑا جھگڑا نہیں، اور صبر کیا، جتنی بھی تکلیفیں پہنچی اس پر، اس حق کے بیان پر اس نے صبر کیا۔ تو جس کے اندر یہ 4 صفات ہے، انسان سوچے کہ میرے اندر کیا یہ 4 صفات موجود ہے۔ ہم سب سوچیں کہ کیا ہمارا وہ ایمان جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا تھا ہمارے اندر موجود ہے۔